اب امام علی مقام کا ذکر، ان کی عظمت اتنے لوگوں کے سامنے آشکار ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے دانشمند، حتیٰ غیر مسلمان امام حسین کا نام عزت اور احترام سے لیتے. تو اب میرا اپنے خیال ہے ہمارے بچوں کو اس بات کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا، تھوڑا سا ہمیں سمجھانا پڑے گا کہ بیٹا جس امام کا نام ہمیں ہمارے اجداد نے دے دیا اور ہم تمہیں لے کر جا رہے ہیں، یہ کس عظیم و شان شخصیت کا ذکر. تم منصوب رہو اور دنیا میں بھی سرخرو رہو گے اور آخرت میں بھی سرخرو رہو گے. اب میں اس مناسبت سے دوسرے نقطے کے اوپر تھوڑی سی محنت کرنا چاہوں گا کہ واقعہ کربلا کا آغاز آج کی جیسی شب ہے. امام عالی مقام مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں، صرف ایک مشکل ہے، کتنے لوگ ساتھ جا رہے ہیں. کیا سید الشہداء کو نواز رسول نہیں جانتا مدینہ؟ ممکن ہے شامیوں کے اندر اللہ کے دین سے غافل رہنے والے شامیوں میں کچھ لوگ نکل آئیں اور وہ یہ کہیں کہ ہمیں اہل بیت کا نعوذ باللہ تعالیٰ اور کوئی خاندان نہیں پتا بنی امیہ کے سوا. بنی عباس نے جب 132 ہجری میں حکومت تبدیل کی اور بنی امیہ کے بڑے بڑے علماء اور خبرگان کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم نے اپنی ساری زندگیاں اہل بیت سے دشمنی میں گزار دی، تم نے یہ کیوں کیا؟ تو بنی امیہ کے بڑے بڑے علماء نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ ہمیں زندگی میں سوائے بنی امیہ کے کوئی اہل بیت نہیں پتا. چلو فرض کر لیں کہ کوئی 130 ہجری میں 120 ہجری میں شام کے کسی دور افتادہ علاقے میں یا شام کے علماء میں یہ جملے، لیکن ذرا تصور کیجئے گا 60 ہجری میں مدینہ میں کیا کوئی نہیں جانتا کہ حسین کون؟ کیا سید الشہداء کی قداست لوگوں کے سامنے مخفی ہے؟ چھپی بھی بات ہے کوئی نہیں، آشکار ہے. اگر اتنی آشکار ہے تو سید الشہداء جب مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو لوگ اتنے کم کیوں ہیں؟ یہ مشکل کیا ہے؟ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں تاریخ میں جا کے اس کو حل نہیں کرنا چاہ رہا کہ تاریخ میں جا کر دیکھوں کہ 60 ہجری میں جب سید الشہداء چلے تو لوگ اتنے کم کیوں تھے. نہیں، میرا کام یہ نہیں ہے. میرا کام یہ دیکھنا ہے کہ میں اگر ان حالات میں ہوتا تو میں کیا کر رہا ہوں. کون سے وہ لوگ تھے جو امام حسین کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. اب اس کے ساتھ ایک اور نقطے کو اضافہ کر لیجیے اور بڑی تعجب کی بات ہے. عزیزان محترم، بعض اوقات تاریخ میں ایسی ایسی چیزیں نقل ہوتی ہیں، بیان ہوتی ہیں، انسان پڑھتا ہے اور تعجب کرتا ہے. سید الشہداء مدینے سے نکلے ہیں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے. پہلی رات، آج کی جیسی رات، سید الشہداء نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ آگے سید الشہداء کی شہادت تک، اسرا کی اسارت تک، آج تک سید الشہداء کے مکتب کا طرہ امتیاز ہے، نعرہ ہے. سید الشہداء نے مدینے میں اس جیسی شب میں کہا تھا، مثلی لا یبایع مثلا، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں. یہ ایک آفاقی جملہ ہے، یونیورسل ٹروتھ. اگر اس کی گہرائی کے اندر ہم جائیں اور سید الشہداء اس جملے کے اوپر باقی رہے اور ان کی اولاد طاہرہ باقی رہی اور آج تک جو کوئی امام حسین کے راستے پر چلنے والا ہے اس کے سامنے یہ چلے، مثلی لا یبایع مثلا، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کرے گا. یہ سب لوگوں کو پتا ہے. مدینے سے سید الشہداء چلے تو آیا مدینے کی بے خبری میں چلے یا مدینے کو خبر دے کر چلے؟ خبر دے کے چلے، بے خبری میں نہیں چلے. عبداللہ بن زبیر نے مدینے اور مکہ کے درمیان کا جو راستہ معمول کا راستہ تھا وہ اختیار نہیں کیا. ان لوگوں نے غیر معمول راستہ اختیار کیا تاکہ دشمن پکڑ نہ سکے. سید الشہداء نے معمول کا راستہ اختیار کیا. تو سید الشہداء بتا کے گئے اور معمول کے راستے پر گئے. کیوں؟ تاکہ اگر کوئی ملحق ہونا چاہتا ہے تو یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا حسین کب چلے گا. یہ نہیں ہوا ایسا. آیا ہمارے پاس روایات نہیں ہے کہ سید الشہداء اپنے نانا کے روضے پر زیارت کے لیے گئے، الوداع کے لیے گئے؟ ہمارے پاس نہیں ہے
کیا ہمارے پاس بی بی ام سلمہ سے یہ روایت نہیں ہے کہ جب سید الشہداء مدینے کو چھوڑ رہے تھے تو مدینہ ایسا رویا جیسے نبی کی وفات پہ رویا تھا؟ کیا یہ روایت نہیں ہے ہمارے پاس؟ یہ روایت کیا ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے کہ جب سید الشہداء مدینے سے چلے تو 18 جوان گھر کے سامنے شمشیریں تانے کھڑے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے کہ سب یہاں سے روانہ ہو؟ سب ہے تو سید الشہداء بے خبری میں مدینہ چھوڑ کر جا رہے تھے یا باخبر کر کے مدینہ چھوڑ؟ اطلاع دے کے گئے تھے۔ جب سید الشہداء مدینے کو اطلاع دے کے جا رہے تھے اور پورا مدینہ ان کے غم میں رو رہا تھا تو مدینے کے کتنے فیصد امام حسین کے ساتھ چلے؟ 10% بھی نہیں۔ کیا آپ کے اور میرے جیسے عقل سلیم رکھنے والے کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ کیا مدینے میں کوئی تھا جو امام حسین کو نہ جانتا؟ کیا مدینہ نہیں رویا تھا ان کے غم میں؟ تو جو مدینہ پورا کا پورا ان کے غم میں رو رہا تھا، بی بی فرماتی ہیں کہ اتنا رویا جیسے رسول کی وفات پہ رویا، تو یہ روتا ہوا مدینہ ساتھ دینے کیوں نہیں نکلا؟ تو آپ کو مجھے فوراً ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ غم میں رو لینا ایک درجہ ہے۔ اگر مدینہ غم میں نہ روتا تو نعوذ باللہ تعالی اللہ کی لعنت نہ برس جاتی اس لوگوں کہ اتنا بھی رسول کا خیال نہیں ہے، اتنا بھی نواز رسول کا خیال نہیں ہے۔ لیکن میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیا یہ رو لینا جس کی اپنی فضیلت ہے، اس وقت بھی فضیلت تھی؟ نہ روتے تو میں نے کہا کہ شاید ملعون ہو جاتے اسی وقت۔ کیا یہ رو لینا امام حسین کے ساتھ دینے کے برابر ہو گیا؟ ساتھ دینا ہوتا ہے، اور ساتھ چھوڑ کر صرف رو لینا ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ رونے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، رونے کی فضیلت ہے۔ اگر نہ روتے تو کیا تھا؟ میں نے کہا عذاب کے نزدیک تھے، عذاب ہو جاتا شاید، لیکن کیا اتنا کافی تھا؟ نہیں کافی۔ تو اس وقت کیا ہو جانا چاہیے تھا؟ اس وقت یہ ہو جانا چاہیے تھا کہ جو لوگ مدینے میں سید الشہداء کے جانے کے غم میں رو رہے تھے، کم از کم ان کے جوان تو ساتھ دے دیتے، جوان تو ساتھ دے دیتے۔ بے خبری میں امام حسین گئے تھے یا بتا کے گئے تھے؟ سب کو بتا کے گئے تھے۔ اللهم عجل وليك الفرج